سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں ہم جو ہے نا وہ مال کے صدقے کے بارے میں پڑھ رہی ہیں کہ پیسہ آپ کو ہر وقت چاہیے، یہ آپ کو آسانی سے نہیں ملتا، یہ جب ہاتھ سے جاتا ہے تو اس کا ملال اور دکھ کبھی کم نہیں ہوتا، اس کے پیچھے جنگیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے گھر والوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے دوستوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان کو اہمیت ملتی ہے، اس کے نہ ہونے سے انسان کا درجہ بہت کم ہو جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں، اس کو کمانا آسان نہیں ہے، اس کو کمانے کے بعد برقرار رکھنا مزید مشکل ہے۔ آج کے دور میں جب مہنگائی بہت اوپر جا چکی ہے، حالات ایسے ہیں کہ ہمارے ملک کو سنبھلنے میں بھی ابھی چند سال اور مزید چاہیے۔ اب پیسہ دانتوں سے گزار کے خرچ کرنا پڑتا ہے، کئی برس سے کمانے والے اور اچھا کمانے والے لوگوں کو بھی پسینہ آ گیا ہے، تو غریب کیا کرے؟ سب کے بینک اکاؤنٹ خالی ہو رہے ہیں، پیسہ ایسے نکل رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہاں چلا گیا۔ اب 1000 روپے کھلا کروانے کے لیے دیتے ہیں، چند منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ پھل اتنا مہنگا ہے کہ آپ رمضان میں ہر دوسرے دن فروٹ چاٹ کھانے کا خیال ہی دل سے نکال دیں۔ ایسے میں ایک شے جو آپ کے دماغ پر ہر روز دستک دیتی ہے وہ خوف ہے۔ کس چیز کا خوف؟ غربت کا خوف، جو مال ہے اس کے ختم ہو جانے کا خوف۔ اور خوف بہت عجیب شے ہے، یہ ایک نقطے سے شروع ہو کر پورا دائرہ بنا دیتی ہے، پھر آپ اس دائرے میں کسی مجدار کی مانند گھومتے جاتے ہیں۔ خوف شروع ہوتا ہے اپنے والیٹ یا بینک میں رکھے پیسوں کے ختم ہونے کے خوف سے، یہ ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دماغ جواب میں کہتا ہے کوئی بات نہیں، اگلے مہینے پھر سے سیلری آ جائے گی۔ ایسے میں خوف نقطہ پھیلانے لگتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر جاب چھوٹ گئی، کوئی نقصان ہو گیا تو، کوئی بڑا خرچہ سر پہ آ گیا تو اگلی سیلری بھی اسی میں چلی جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ دماغ کہتا ہے نہیں خیر ہے، اللہ مزید کوئی بہتر جاب دلوا دے گا، لیکن خوف جان نہیں چھوڑتا، وہ لباس بدل کے پھر سے دھمکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے کوئی معذوری دے دی اور تم کام کرنے سے ہی محروم ہو جاؤ تب خرچے کہاں سے پورے ہوں گے؟ اگر تم مر گئے تو گھر والوں کا کیا ہوگا؟ یا گھر کا واحد کمانے والا مر گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ آگے کیا ہوگا؟ اس ملک کا کیا ہوگا؟ آپ کو بہت سے لوگ کہیں گے ملک ہی چھوڑ دیں، آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بہت ٹرینڈ چل رہا ہے نا، کچھ انفلوئنسرز ہیں وہ ملک چھوڑ رہے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بہتر مستقبل کے لیے ملک چھوڑ دیں، کیونکہ حب الوطنی آپ کا پیٹ نہیں بھرے گی۔ میں ذاتی طور پہ اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتی کہ جن کو اپنا معیاری زندگی بہتر کرنا ہے وہ چھوڑ دیں ملک، ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف معیاری زندگی یعنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے لیے ہے نا، اپنا ایمان جن کو قائم رکھنا ہے اور جو اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں تو ان کو کافروں کے ملک میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اسے کافروں کے ملک کے علاوہ کسی اور اس ملک میں جا کے بھی آپ اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ بیٹر کر سکتے ہیں، لیکن بات تو وہی ہے نا کہ جتنا اللہ نے نصیب میں رکھا ہے نا وہی ملے گا، چاہے آپ اپنے اس ملک میں رہیں چاہے آپ کہیں پہ بھی رہیں، بس کیا ہے کہ کوشش کرنی ہوتی ہے۔ لیکن جو نہیں چھوڑ سکتے وہ کیا کریں؟ وہ خوف میں رہیں، اور کیا وہ واقعی بھوکے مر جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ملک دیوالیہ ہو گیا تب بھی آپ بھوکے نہیں مریں گے۔ وہ جو ایک ملک ہے نا جو دیوالیہ ہو گیا، کیا نام ہے اس کنٹری کا؟ مجھے نام یاد ہے، سری لنکا ہے شاید، کون سا کنٹری جو بھی دیوالیہ ہو گیا ہے، تو کیا وہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں؟ وہ لوگ تھوڑی بھوکے مر رہے ہیں، دیوالیہ ہونے کے بعد تو ان کو فائدہ ہو گیا کہ ان کی جو کرپشن کہہ رہی ہوں، جو ان کے ڈیفالٹرز کی جو لسٹ تھی وہ ساری اس میں سے وہ باہر آ گئے ہیں، کیا وہ دوبارہ نئی سرے سے محنت کر رہے ہیں؟ بنگلہ دیش؟ بنگلہ دیش ہے؟ نہیں، بنگلہ دیش نہیں ہے، کوئی اور ملک ہے، ابھی ریسنٹلی نہیں ہے، جس کی بات سے پھر پاکستان کے بعد لوگوں نے وہ کہنا شروع کر دیا کہ اب نیکسٹ ٹرن جو ہے پاکستان کی ہے، پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا، یہ وہ فلاں، تو خیر لیکن اس ملک میں بھی جو دیوالیہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو بینکس ہیں اور جو ان کی جو بڑے جو ہوتے ہیں نا، جو سسٹم جس پہ چل رہے ہوتے ہیں، بینکنگ سسٹم پہ جو چل رہے ہوتی ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ڈیفالٹ ہو گئے، اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ عام آدمی جو ہے وہ جو ہے اس کے پاس کچھ ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ان کی جو اپنے ملک کے پروڈکٹس ہیں جو وہ اگا رہے ہیں وہ تو ویسے ہی اگ رہی ہیں، زمین کو تھوڑی کو دیوالیہ ہونا ہوتا ہے، زمین تو جو گرو کرتی ہے اتنی ہی گرو کرے گی، آسمان نے جو بارش برسانا ہے وہ اتنا ہی برسائے گا، یہ تو لوگوں کے سسٹم ہوتے ہیں جو کرپٹ ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی پرابلمس آ جاتی ہیں۔ صحیح، تو رزق تو آپ کو اللہ نے دینا ہی ہے اور وہ آپ کو رزق پہنچائے گا، بھلا آپ اس کے مالک میں ہوں، بھلا آپ اس ملک میں ہوں یا کسی اور ملک میں ہوں، لیکن آپ خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے میں قرآن آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہے، ایسا کیا خوف لاحق ہے آپ کو؟ ایسی کیا مجبوری ہے آپ کی؟ ہوا کیا ہے آپ کو؟ ایسا کیا خوف ہے آپ کو کہ اور ہوا کیا ہے آپ کو کہ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ آپ نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ کی ہی میراث ہے آسمانوں اور زمین کی۔ اللہ کے راستے کے لیے سبیل کا لفظ آیا ہے، سبیل اللہ، اور سبیل کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا سورہ ابراہیم میں، یہ لفظ نکلا ہے سبلن سے، اور سبل کہتے ہیں ایسے لباس کو جو ٹخنوں تک گرتا ہو، یہ جو لہنگی فراکس ہوتی ہیں جیسے لہنگے ہو گئے، یا بارش کا موسلا دھار بوندوں کی صورت میں برسنا، اس کو بھی سبیل کہتے ہیں۔ ان دونوں میں کیا جو ہے وہ مماثلت ہے؟ لباس جو لمبائی میں نیچے گر رہا ہو اور بارش جو اوپر سے نیچے سیدھی میں برس رہی ہو،
اس سے کیا ایک جو ہے کمپیریزن ہو رہا ہے، ایک طویل اور سیدھے راستے کا سا امیج بن رہا ہے. سو سبیل کے معنی ہے راستہ، ہائی وے، جیسے کھلا راستہ. سبیل مقصد کو بھی کہتے ہیں، یعنی کسی کام کرنے کی وجہ، پرپس، کس کے لیے کیا جا رہا ہے. سو اللہ کا راستہ دراصل وہ مقصد ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہو. سیدھا کھلا راستہ، ہر وہ کام جو انسان کو اللہ سے قریب کرے اس کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. یہ صرف غریب کی مدد نہیں ہے، نہ صرف جنگ میں جہاد ہے، بلکہ ہر وہ خرچہ جو انسان اور اللہ کے درمیان برج بن جائے، پل بن جائے، وہ جس سے اللہ خوش ہو، وہ سبیل اللہ ہے. اپنے گھر والوں کے لیے تحفہ لینا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. بھلے گھر والے وہ چیز خود لینا بھی افورڈ کر سکتے ہو، لیکن آپ نے ان کے لیے لے لیا. کہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتا ہے؟ اگر آپ اللہ کو جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے راضی ہوتا ہے جو انسان اور اس کے حلال رشتوں کے درمیان محبت بڑھائے. لیکن آپ خرچ نہیں کرتے. قرآن آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیوں آپ خرچ نہیں کرتے؟ کہیں آپ نے اپنا ہاتھ تو نہیں روک رکھا؟ پیسہ ختم ہو جانے کا خوف آپ کے دل میں تو نہیں بیٹھ رہا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن کے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں مال ختم ہو جانے یا غریب رہ جانے کا خوف نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے سارے طلباء امیر ہو جاتے ہیں، بلکہ قرآن کے اسٹوڈنٹس آزاد ہو جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ، پیسے کے کھو جانے کے خوف سے، غریب رہ جانے کے ڈر سے، کیونکہ وہ ایسا سچ جان لیتے ہیں جو ہر کوئی نہیں جانتا، اور وہ ہے کہ دنیا کا سارا مال دراصل اللہ کی ملکیت میں ہے، اور اس کو اللہ اپنی مرضی سے انسانوں میں تقسیم کرتا ہے. کسی کو اتنا کھلا اور بے حساب کہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہاں خرچ کرے، اور کسی کو ایسے تنگ کر کے اندازے سے دیتا ہے کہ وہ اپنے خرچے پورے کرنے میں ہی ہلکان ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے. جب ہم مال کے لیے پریشان ہوتے ہیں تو ہم دراصل اللہ کو بھلائے ہوئے ہوتے ہیں. جب سے روپے کا زوال آنا شروع ہوا ہے، کوئی اپنا پیسہ ڈالرز میں چینج کر رہا ہے تو کوئی سونے میں، ان دونوں میں کوئی برائی نہیں، کرو جو ہے تو اللہ نے دیا تو کرو، لیکن آپ اپنی سیکیورٹی کرنی ہوتی ہے نا. اچھی بات ہے، پاکستانی روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، آپ کے بینک میں رکھے 1 لاکھ چند دنوں بعد 90,000 کے برابر رہ جاتے ہیں. کہنے کو وہ 1 لاکھ ہوں گے، لیکن ان سے اتنی چیز آئے گی جتنی 90,000 میں آتی تھی. کچھ دنوں بعد جب ڈالر مزید اوپر جائے گا تو یہ 1,80,000 میں تبدیل ہو جائے گا. ایسے میں اگر کوئی اپنی سیونگ ڈالرز میں رکھنا چاہتا ہے تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کیوں نہ ہم اپنی سیونگز کا ایک حصہ اللہ کے پاس رکھوانا شروع کر دیں. ہر وہ روپیہ جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ اللہ کے پاس آپ کا قرض ہوگا، وہ اللہ آپ کو واپس لوٹائے گا، لیکن کئی گنا بڑھا کے. نیت واپسی کی نہیں ہونی چاہیے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کی. اس خوف کو ذہن سے نکال دیں کہ ہم غریب رہ جائیں گے. نہیں، آپ غریب نہیں رہیں گے، آپ کا مال ڈی ویلیو نہیں ہوگا. اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں گے تو آپ کا مال کبھی بھی ڈی ویلیو نہیں ہوگا. اللہ آپ کے لیے کوئی راستہ بنا دے گا، ورنہ آپ بھلے ملک چھوڑ دیں اور آپ بھلے ڈالرز میں کمائی کر لیں، اللہ چاہے تو سب ضائع ہو سکتا ہے. اللہ چاہے تو ضائع ہوا مال بھی واپس آ سکتا ہے. کیا ہے تمہیں کہ نہیں خرچ کرتے تم اللہ کے راستے میں، حالانکہ ساری آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میراث کیا ہوتی ہے؟ میراث السماوات والارض. میراث وہ شے ہے جو کسی کے مرنے کے بعد کسی دوسرے کو مل جاتی ہے، اور جو کسی کے ہاتھ سے نکل کے کسی دوسرے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. یہی ہوتی ہے نا وراثت. اور آپ کے پاس جو بھی ہے وہ دراصل اللہ کی میراث ہے. اگر آپ اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو وہ خود بخود اپنا راستہ اللہ تک بنا لے گی. بات سمجھ میں آئی؟ یہ سارا مال، دولت، پیسہ، یہ سب اللہ تک جانے کا راستہ تلاش کر رہا ہے. بہتر ہے کہ آپ اسے راستہ دے دیں. آپ اپنے ہاتھ سے اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کریں. کسی غریب کی مدد کر دی، کسی انسان کی حاجت پوری کر دی، کسی کی مشکل آسان کر دی، کسی مریض کو دوا دے دی. کسی بھی طرح اپنے مال کا کچھ حصہ دوسرے انسانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں بھیج دیا کریں، ورنہ یہ مال، یہ پیسہ، اس کو بھی اپنے رب سے ہی محبت ہے. یہ اپنے رب تک جانے کا راستہ تلاش کر لے گا. اگر آپ اپنے ہاتھ سے اس کو روانہ نہیں کریں گے تو یہ خود چلا جائے گا، یہ آپ کے ہاتھ سے خود بخود کھو جائے گا. ایسے کہ آپ افسوس سے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. جیسے ابلتا ہوا دودھ گر جائے تو کتنا افسوس ہوتا ہے نا. کچھ ضائع ہو جانے کا افسوس، محروم ہو جانے کا ملال ہوتا ہے. ایسے ہی پیسہ ضائع ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے. کہا لگے اس نے کسی نہ کسی طرح اپنے رب کے پاس پہنچ جانا ہے، لیکن اگر آپ اپنے ہاتھ سے دیں گے تو آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک پل بن جائے گا. ایسا پل جو دونوں کو ملائے گا، آپ کو رب کے قریب کرے گا. لیکن اگر آپ ہاتھ روک لیں گے، کیلکولیشن میں پڑ جائیں گے، تو مال کا کچھ حصہ یوں ہی ضائع ہو جائے گا اور پھر آپ کو اجر نہیں ملے گا. اچھا، آپ کو سبتے کی تسبیح بھی دی ہوئی تھی، سورہ فلق کی تھی نا، آپ نے وہ پڑھی تھی فائزہ؟ نہیں، میں ساتھ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی تھی. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا، اس ہفتے کی تسبیح نا آپ کی انشاءاللہ سورہ ناس کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ٹھیک ہے؟ آپ نے کوشش کرنا کہ آپ دن میں 100 دفعہ اس کو پڑھ سکیں. اگر نہ پڑھ سکیں 100 دفعہ تو جتنے دفعہ بھی پڑھ سکیں، بس آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے.
ٹھیک ہے. یہ صورت آپ کی ایسی حفاظت کرے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا اسی طرح سے کوشش کیا کریں کہ جب جو ہے نا قرآن کریم کو اپنی ڈیلی لائف میں نا روزانہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کیا کریں. ٹھیک ہے. اگر ہو سکے تو ایک دن میں 1 سپارہ ختم کر لیا کریں. اگر 1 سپارہ نہیں ختم کر سکتی ہیں تو ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں، یا اپنا قرآن کہیں سامنے ہی رکھا کریں تاکہ اسے اٹھانا آسان ہو، اور جب اس میں اور آپ کو یاد رہے کہ ہاں مجھے یہ پڑھنا ہے. جتنا دور اور اونچا رکھتے ہیں نا اتنا ہی سے پڑھنا ذہن سے محو ہو جاتا ہے. تو جتنا وہ نگاہوں کے سامنے رہے گا نا اتنا آپ کو یاد رہے گا کہ آپ کو کم از کم ایک قرآن کم از کم ایک مہینے میں ختم کرنا ہے. اگر 1 مہینے میں نہیں تو چلو 2 مہینے میں ختم کرنا ہے. تفسیر بھی پڑھیں، سمجھ کے بھی پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں. ٹھیک ہے. اور اگر رمضان ہو تو رمضان میں تو اسے زیادہ سے زیادہ کریں، تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں. پہلے آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہو کہ کیا لکھا ہے لیکن وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے. عربی کی تلاوت یہ بھی آپ کے ذہن پہ لگی شیاطین کی گرہیں کھول دیتی ہے، یہ دماغ سے جالے صاف کر دیتی ہے، یہ آپ کے اوپر سے نظر اور جادو کو اتار دیتی ہے. اب ضرور ترجمہ اور تفسیر پڑھیں اور قرآن کا مطلب بھی سمجھیں، لیکن عربی کی تلاوت یعنی ناظرہ کو بھی فراموش نہیں کرنا ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی رمضان میں تو قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے، دن میں 1 آیت پڑھ لی، اس کی تفسیر سمجھ لی، یہ اچھی بات ہے، لیکن اتنا ہی ضروری ناظرہ پڑھنا بھی ہے مسلسل روانی کے ساتھ.